اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کی خوشی کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: گناہوں کی معافی سے مراد ان چھوٹے گناہوں کی معافی ہے جن کا تعلق اللہ کے حقوں سے ہے۔ انہی روایت کرنے والے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ رمضان کی خاص فضیلت ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ رمضان میں ایمان والوں کا دھیان اللہ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اس میں تلاوت قرآن، ذکر و عبادت اور توبہ استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ اگر تم پر بادل چھا جائیں اور چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دنوں کی گنتی پوری کرو۔ بخاری اور مسلم۔ یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اگر تم پر بادل چھا جائے تو 30 دنوں کے روزے رکھو۔ غبی اور گم الفاظوں میں دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ بادلوں کا چھا جانا، آسمان کا بادلوں سے ڈھکا ہونا جس کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے۔ اس صورت میں حکم ہے کہ 30 دنوں کی گنتی پوری کرو۔ 29 شعبان کو رمضان کا چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزوں کی شروعات کی جائے۔ اسی طرح 29 رمضان کو شعبان عید الفطر کا چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے پورے کر کے عید الفطر منائی جائے۔ یعنی روزہ رکھنے اور چھوڑنے میں چاند کا دیکھنا ضروری ہے۔ صرف آسمانی حساب کافی نہیں، اس کے علاوہ شہادت سے چاند دیکھنے کی مقبولیت ہو جائے گی۔ ایک علاقے میں دیکھنا دوسرے علاقے کے لوگوں کے لیے معتبر ہوگا یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے اور دونوں گروہوں میں بنیاد یہی حدیث ہے۔ جو گروہ یہ کہتا ہے کہ ایک علاقے کی رویت دوسرے علاقوں کے لیے بھی کافی ہے، وہ کہتے ہیں سومو اور افطرو کے متعلق تمام مسلمان ہیں، اس لیے ایک علاقے کے مسلمانوں کی رویت مانو دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کی رویت ہے۔ دوسرا گروہ جس کی رائے یہ ہے کہ ایک علاقے کی رویت دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس حکم کے مخاطب صرف وہ مسلمان ہیں جنہوں نے چاند دیکھا ہو۔ جن علاقوں کے مسلمانوں نے چاند نہیں دیکھا وہ اس کے مخاطب ہی نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر علاقے کے لیے اپنی رویت ہے جس کے مطابق وہ روزہ رکھنے اور عید کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ ایک تیسرا گروہ اور ہے جس کی رائے یہ ہے کہ جو علاقے بادلوں کے اعتبار سے قریب قریب ہیں، یعنی سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں زیادہ فرق نہیں ہے، ان علاقوں میں ایک علاقے کی رویت دوسرے علاقوں کے لیے کافی ہے۔ جیسے پاکستان میں تمام مسلکوں کے علماء نے لگ بھگ یہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، جس کا اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کی صورت میں مستقل کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کسی ایک جگہ بھی رویت ہلال کا اگر شرعی شہادتوں کی روشنی میں مقبولیت ہو جاتی ہے تو یہ کمیٹی اسے پورے ملک کے لیے کافی سمجھتی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ اور اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔